السلام علیکم، میرا نام ہے محمد سعد اور آج کا ہمارا موضوع ہے ڈر، خوف۔ میں نے ایک بندے سے پوچھا ہے، میں نے کہا سر ہم کوئی بھی کام شروع کرنے لگتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں ڈر کیوں لگتا ہے؟ تو انہوں نے جواب بڑا کمال کا دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ہمیں یقین ہی نہیں ہے اس لیے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا یقین کس پہ نہیں ہے؟ ہمیں یقین اللہ تعالیٰ پہ نہیں ہے یا خود پہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ بیٹا نہ ہمیں اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے نہ ہمیں خود پہ یقین ہے۔ بیسیکلی ہم کانوں کے بہت کچے ہیں، ہم سنی سنائی باتوں پہ بہت یقین کر لیتے ہیں، اور پھر وہی سنی سنائی باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ ہمیں اپنے آپ سے بھی ناآشنا کر دیتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہیں نا یہی سچی ہیں، اور ہمارے اندر جو صلاحیت ہے نا اس کا کوئی اتنا رول نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ جو لوگوں کی باتیں ہیں نا، یہ جو ڈر ہے، یہ جو خوف ہے، یہ ہم پہ اگر غالب آ جاتا ہے نا تو پھر یقین جانے ہم سے ناکام شخص کوئی نہیں ہے۔ پر اگر جو شخص اپنے ڈر پہ اپنے خوف پہ قابو پا لیتے ہیں نا پھر ڈیفینیٹلی یقین جانے اس سے بڑا کامیاب شخص بھی کوئی نہیں ہے۔ اب کامیاب اور ناکام شخص ان دونوں کے درمیان اگر کوئی لکیر کھینچی جائے نا فرق کی، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو لکیر ہوگی نا وہ ڈر اور خوف کی ہوگی۔ جو ڈر اور خوف کی لکیر ہے نا، یہ جو پار کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو اپنے ڈر کو ہی آگے رکھتا ہے، جو اپنے ڈر کو ہی دیکھتا رہتا ہے، اس کی وجہ سے آگے نہیں جاتا ہے، یقین جانے ناکام شخص وہی ہے۔ یہاں پہ ایک واقعہ بڑا پیارا ہے۔ ایک نا گاؤں تھا، اس کے قریب ایک غار تھی۔ اس غار میں گاؤں کے نا 2-3 بندے چلے گئے اور وہ کبھی واپس نہیں آئے۔ وہاں سے نا ایک نوجوان گزرا اس گاؤں کے قریب سے۔ اب وہ مسافر تھا اور اس نے کچھ دن نا وہاں پہ قیام کیا گاؤں کے اندر۔ قیام کرنے کے وقت اسے پتہ چلا کہ یہ جو غار ہے نا اس میں بندے گئے ہیں 2 دن، وہ کبھی واپس نہیں آئے۔ اس بندے کو اشتیاق ہوا کہ ایسا کیا ہے اس غار میں کہ جو وہ کبھی واپس نہیں آئے۔ اس نے پھر ارادہ بنا لیا کہ میں اس غار کے اندر جاؤں گا۔ تو گاؤں والوں نے اسے کافی روکا کہ بیٹا کیا ہو گیا آپ کو، یہ تو یہاں سے تو کوئی واپس ہی نہیں آیا، آپ اس طرح نہ کریں، آپ نہ جائیں۔ لیکن اس نے ارادہ کیا ہے، پھر وہ اللہ پہ یقین کرتے ہوئے نا خود پہ یقین کرتے ہوئے چل پڑا ہے۔ جب وہ گیا ہے نا غار کے اندر، ایک وقت ایسا آیا کہ جو ہاتھ میں اس نے مشل پکڑی ہوئی تھی نا، جو روشنی کے لیے اس نے آگ جلائی تھی، وہ اس کے ہاتھ میں تھی، اور اسی کے بعد روشنی تھی، نہ اس کے پیچھے روشنی تھی نہ اس کے آگے، نہ اسے پیچھے کچھ نظر آ رہا تھا نہ اسے آگے۔ لیکن وہ چلتا گیا ہے، اس مرحلے میں بھی کوئی رکا نہیں ہے۔ پھر اس نے آگے جا کے دیکھا کیا ہے، غار کے پاس وہ دنیا ہی الگ تھی۔ وہاں پہ ہر قسم کی نعمت تھی، ہر قسم کے کھانے تھے، اور پھر وہ ان لوگوں سے بھی ملا جو گاؤں سے غار میں چلے گئے تھے۔ اور پھر ان لوگوں نے انہیں کہا کہ یہ جو جگہ ہے نا، یہ مقام ہے جو، یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو اپنے ڈر سے آگے آ گئے ہیں، اپنے ڈر پہ انہوں نے فتح حاصل کی ہے۔ تو اسی لیے جو جیت ہے یقیناً وہ ڈر سے آگے ہی ہے۔ جب آپ اپنے ڈر کو شکست دیں گے نا پھر یہ جو فتح ہے یہ مقدر بنے گی آپ کا۔ تو میری باتیں سننے کا بہت بہت شکریہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ ڈرنا کسی چیز سے نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا۔ تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔